کیا رجب بٹ کافر ہے؟ رجب بٹ کو عمرے کا ویزا کیسے مل گیا؟ رجب بٹ سعودی عرب کیسے پہنچ گیا؟ اس کو ویزا کس نے اسائن کر دیا؟ کیا اس نے پیسے کا استعمال کیا ہے؟ کیا اس نے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے؟ یہ وہ تمام سوال ہیں جو کہ اس ٹائم یوٹیوب ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کے اوپر گردش کر رہے ہیں، جس کے بارے میں رجب بٹ نے خود بھی لائیو آ کر اپنی اس بات کو کلیئر کیا، اور اس بارے میں بلکہ اس نے کلیئرفیکیشن کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو ہم اسی بارے میں بنائیں گے کہ یہ جو رجب بٹ کی ٹرولنگ ہو رہی ہے وہ کس ٹاپک پہ ٹرولنگ ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے، اور اس نے کیا آ کے لوگوں کو کلیئر کیا ہے اور اس کا کیا جواب دیا ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوشحال ہوں گے۔ تو جی رجب بٹ نے ویسے تو کچھ ویڈیوز پہلے یہ بتایا تھا کہ وہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ بہت سارے لوگ جو اس کے ولاگز دیکھتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے، اور جو نہیں دیکھتے میں ان کو یہ بتاتی چلوں کہ رجب بٹ کا جو مذہب ہے وہ اہل تشیع ہیں، وہ تشیع مذہب میں تعلق رکھتے ہیں، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے مذہب کے نام سے بہت زیادہ ٹرولنگ کی جاتی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو ذلیل بھی کیا جاتا ہے۔ تو رجب بٹ کی جیسے ہی ویڈیو سامنے آئی کہ وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اور ویزا لگوایا جا رہا ہے، تو اس نے اس پہ ایک ولاگ بنایا تھا، لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ کچھ لوگوں نے تب اس بات کو تھوڑا بہت لیا سیریس، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی تھا کہ چونکہ شیعہ کو سعودی عرب میں شیعہ لوگ جو ہے وہ چھپ چھپا کے جاتے ہیں، وہ کھلم کھلا نہیں جا سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا ویزا ہی نہیں لگے گا۔ پھر کچھ عرصہ بعد رجب بٹ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں اس نے بتایا کہ میرا ویزا کینسل ہو گیا ہے، لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد رجب نے ویڈیو اپلوڈ کر دی اس چیز کی کہ ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور اس نے وہاں جا کر جیسے ہی ابھی اس چیز کا اس نے ولاگ اپلوڈ نہیں کیا تھا، اچھا وہاں جا کے سعودی عرب میں پہنچ کے اس نے ایک ولاگ اپلوڈ کیا جس میں اس نے ریل اپلوڈ کی ایک انسٹاگرام کے اوپر، جس میں اس نے اپنی والدہ کو عمرہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے دکھایا۔ تو کسی نے نہیں، بہت سارے لوگوں نے نیچے کامنٹس کرنے شروع کر دیے کہ تم کیسے جا سکتے ہو، تم تو مسلمان ہو ہی نہیں ہو، شیعہ تو کافر ہوتے ہیں، اور تمہارا جو ہے عمرہ تو قبول ہی نہیں ہوگا، تمہیں وہاں جانے کی پرمیشن کیسے مل گئی؟ یہ چیز انتہائی غلط ہے۔ سعودی عرب نہ تو پیسے کی بنیاد پہ مطلب اللہ کے گھر کی جو زیارت ہے وہ نہ تو آپ پیسے کی بنیاد پہ کر سکتے ہیں، نہ اللہ کے گھر کی زیارت جو ہے وہ کسی ریفرنس بیس پہ ہو سکتی ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ بلاوا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو آ جائے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اب رجب بٹ کی اس ٹرولنگ اتنی زیادہ تھی، ایک دو کمنٹ ہوں تو انسان اگنور کر سکتا ہے، لیکن یہاں پر میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ہر ایک چیز کی پازیٹیو سائڈ بھی ہوتی ہے اور نیگیٹیو سائڈ بھی ہوتی ہے۔ رجب بٹ کے ولاگز میں بہت سارے لوگ اس کی غلطیاں نکالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ اوور ہے، بدتمیزی سے بات کرتا ہے، شوخیاں بہت مارتا ہے، کچھ زیادہ ایکٹنگ کر کے دکھاتا ہے، اور اسی طرح اس کی جو سسٹر ہیں غزل جواد، ان کے بارے میں بھی یہی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ دکھاوے کے ولاگ زیادہ کرتی ہیں اور اصل کچھ اور ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں ان کو کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے بعض اوقات شوخیاں بھی مارنی پڑتی ہیں، دکھاوا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ہاں البتہ وہ دکھاوا یا وہ شوخیاں اس لیول تک کی نہ ہو کہ عوام کو جو ہے وہ بالکل بنا دیا جائے، بدھو بنا دیا جائے، یا عوام کو چونا لگایا جائے یا الو بنایا جائے، تو ایسا اس کے ولاگز میں نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گھر کی حد تک یا اپنی والدہ کے ساتھ جو بونگیاں مارتا ہے یا جو بھی کرتا ہے، میرا خیال ہے بہت ساری مائیں یہ دیکھ کے جو ہے وہ محبت کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ بیٹا اپنی ماں کا اتنا کرتا ہے۔ اور جہاں تک رجب بٹ کی بات ہے تو اس کو اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی دی ہے، یہاں پر بہت سارے یوٹیوبرز کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی کامیابی کا جو راز ہے وہ اس کی والدہ کی محبت ہی ہے کہ وہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ جتنا، ماں اور باپ کے ساتھ جتنا پیار کرتا ہے، وہی دعائیں اس کو پار لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا اب آپ بات کی طرف آتے ہیں کہ رجب بٹ کے جب لوگوں نے اس ریل کے نیچے بہت زیادہ اس فارم میں کمنٹ کرنا شروع کر دیے تو اس نے جو ہے وہ ایک کمنٹ کو پن کر دیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ تم کیسے عمرے کے لیے جا سکتے ہو، تم تو کافر ہو۔ تو اب جہاں آپ کے محبت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں وہیں آپ کو ہیٹ دینے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ رجب ولاگز نے آ کے جو ہے اس چیز کو آ کے کلیئر کیا کہ بھئی عمرہ جو ہے جب انسان کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ کہتے یہی ہیں کہ انسان کے گناہ ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے ایک دودھ پیتا بچہ ہو، کہ یعنی سارا گناہوں سے دھل جاتا ہے، تو اور یہ بلاوا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں کافر نہیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر میں بلایا ہے، اور اس طرح کی فضولیات کرنے کی بجائے آپ لوگوں کو دعا دیں۔ اور یہ اس طرح کے واقعی جو لوگ اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں وہ حسد کے شکار لوگ ہوتے ہیں، حاسدین ہوتے ہیں، جو کسی کی مذہب پہ، کسی کی عبادت پہ بھی جا کے اس کو، اسپیشلی مسلمانوں پہ آ کے کمنٹس کرتے ہیں۔ میں تو اس چیز کے بھی خلاف ہوں کہ آپ لوگ جا کے کسی کے غیر مذہب کے بھی جا کے گالیاں دو، کیونکہ صرف میں ہی نہیں، ہمارا اسلام بھی اسی بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی غیر مذہب کو بھی جا کے جو ہے ان کے غیر جو مذہب کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ گالیاں مت دیں اس مذہب کی بنیاد پہ۔
کیونکہ ہدایت جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ہر انسان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہوتی. ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. دولت عام جو ہے وہ ایک نعمت ہے، ایسی نعمت ہے جو ہر تیسرے شخص کو مل جاتی ہے. اور جو ہدایت ہے وہ نصیب، ہدایت اور صحت ایک ایسی نعمت ہے جو صحت والوں کو نصیب ہوتی ہے. تو جو لوگ اس طرح کی ٹرولنگز کرتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بعض اوقات آپ کسی انسان کے عزت نفس کو اتنا مجروح کر دیتے ہیں، کسی انسان کی اتنی پاک جگہ کے پہ وہ بیٹھا ہوا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے کل ایک میں ولاگ دیکھ رہی تھی کہ اس کے اندر اس نے اپنی تمام جو یوٹیوب کی فیملی ہے کعبہ شریف کی طرف، ان کو بھی مطلب اپنے چینل کو کر کے یا سمجھ لے اپنی فیملی کو کر کے، جو وہ کہہ کر گیا تھا کہ میں ان کے لیے بھی دعا کروں گا. اور یہ اتنی پاک اور مقدم جگہ ہے، اتنی پاک صاف جگہ پہ آپ جو لوگوں کو ہے اس طرح سے مقدس جگہ پہ لوگوں کو ٹرول کرتے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی نہیں ہو. شیعہ کافر اور گناہ ثواب اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرنے والی ہے. ہاں البتہ کوئی انسان ہمارے مذہب کے بارے میں غلط کہے تو ہم چپ نہیں رہ سکتے، لیکن کسی کے مذہب کو آپ بلا وجہ اٹھ کے غلط مت کہیں. اس جزا اور سزا تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے. انسانوں کے ہاتھ میں تو نہ عزت ہے، نہ جزا ہے، نہ سزا ہے. ٹھیک ہے، عزت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی ہے. جہاں تک رہ گئی بات کہ وہ بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس پہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی. یا وہ اپنی ماں کے ساتھ جس لہجے تو اپنی ماں کے ساتھ جس قدر وہ بندہ محبت کرتا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم پازیٹیو سائڈ دیکھیں تو سب لوگوں کو اسی چیز کو فالو کرنا چاہیے، اپنے پیرنٹس کو ایسے ہی پھر محبت سے رکھنا چاہیے. لیکن اگر نیگیٹو سائڈ دیکھتے ہیں تو وہ اس کا لہجہ ہے تو اس کی ماں کو وہ لہجہ پسند ہے تو وہ کرتا ہے. اور وہاں پر ایک اور چیز اگر آپ نوٹ کریں تو جتنا اس کی ماں اس کو آگے سے مارتی ہے یا کرتی ہے، میرا خیال ہے کہ اس ایج کے اور کوئی لڑکے تو اتنی مار نہیں کھا سکتے اپنے پیرنٹس سے. تو جی یہاں پر یہی میں آپ لوگوں سے بات کروں گی کہ یہ جو اتنی زیادہ ٹرولنگ ہے، یہاں پر اور بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن پہ ہم ٹرولنگ کر سکتے ہیں. مطلب ٹرولنگ تو نہیں کرنی چاہیے، بات کرنے کا مقصد یہ کہ جن کے اندر خامیاں نکال سکتے ہیں، جو پبلک کو بے وقوف بناتے ہیں، جو اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اور اکڑ رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو میرا خیال دیکھ کے پہلے ان پہ کرنی چاہیے ٹرولنگ. پہلے آپ ان کو دیکھیں، ان پہ بولیں، ہمت کریں جا کے ان پہ بات کرنے کی. تو پھر آپ آ کے جو ایک انسان پہلے ہی ایک اچھے کام، ایک اچھی کاز کے لیے گیا ہوا ہے، کم سے کم اسے وہ عمرہ تو سکون سے کرنے دیں. آپ وہاں بیٹھے ہوئے اس شخص کو اس چیز پہ کریں کہ اس کو اتنی نوبت آ گئی کہ اس کو اپنے انسٹاگرام پہ اور ٹک ٹاک پہ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑی اس بارے میں کہ جو آپ لوگ بکواس کریں یہ مت کریں، یا اس طرح سے کس قدر آپ لوگ ہرٹ کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو کا اینڈ میں ادھر ہی کرتی ہوں. آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.